استثنا باب نمبر 2، ریگستان میں دوبارہ سفر۔ پھر جس طرح رب نے مجھے حکم دیا تھا ہم پیچھے مڑ کر ریگستان میں بحر قلزم کی طرف سفر کرنے لگے۔ کافی دیر تک ہم سعیر یعنی ادم کے پہاڑی علاقے کے کنارے کنارے پھرتے رہے۔ ایک دن رب نے مجھ سے کہا تم بہت دیر سے اس پہاڑی علاقے کے کنارے کنارے پھر رہے ہو، اب شمال کی طرف سفر کرو۔ قوم کو بتانا اگلے دنوں میں تم سعیر کے ملک میں سے گزرو گے جہاں تمہارے بھائی ایسو کی اولاد آباد ہے، وہ تم سے ڈریں گے تو بھی بڑی احتیاط سے گزرنا، ان کے ساتھ جنگ نہ چھیڑنا، کیونکہ میں تمہیں ان کے ملک میں پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی نہیں دوں گا۔ میں نے سعیر کا پہاڑی علاقہ ایسو اور اس کی اولاد کو دیا ہے، لازم ہے کہ تم کھانے اور پینے کی تمام ضروریات پیسے دے کر خریدو۔ جو بھی کام تو نے کیا ہے رب نے اس پر برکت دی ہے۔ اس وسیع ریگستان میں پورے سفر کے دوران اس نے تیری نگہبانی کی۔ ان 40 سالوں کے دوران رب تیرا خدا تیرے ساتھ تھا اور تیری تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ چنانچہ ہم سعیر کو چھوڑ کر جہاں ہمارے بھائی ایسو کی اولاد آباد تھی دوسرے راستے سے آگے نکلے۔ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو ایلات اور اسیون جابر کے شہروں سے بحر مردار تک پہنچاتا ہے، اور موآب کے بیابان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں رب نے مجھ سے کہا موآب کے باشندوں کی مخالفت نہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ جنگ چھیڑنا، کیونکہ میں ان کے ملک کا کوئی بھی حصہ تجھے نہیں دوں گا۔ میں نے آر شہر کو لوط کی اولاد کو دیا ہے۔ پہلے ایمی وہاں رہتے تھے جو انا کی اولاد کی طرح طاقتور، دراز قد اور تعداد میں زیادہ تھے۔ انا کی اولاد کی طرح وہ رفایوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن موآبی انہیں ایمی کہتے تھے۔ اسی طرح قدیم زمانے میں حوری سعیر میں آباد تھے، لیکن ایسو کی اولاد نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ جس طرح اسرائیلیوں نے بعد میں اس ملک میں کیا جو رب نے انہیں دیا تھا، اسی طرح ایسو کی اولاد بڑھتے بڑھتے حوریوں کو تباہ کر کے ان کی جگہ آباد ہوئے تھے۔ رب نے کہا اب جا کر وادی زرد کو عبور کرو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہمیں قادس برنیہ سے روانہ ہوئے 38 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ تمام آدمی مر چکے تھے جو اس وقت جنگ کرنے کے قابل تھے۔ ویسے ہی ہوا تھا جیسا رب نے قسم کھا کر کہا تھا۔ رب کی مخالفت کے باعث آخر کار خیمہ گاہ میں اس نسل کا ایک مرد بھی نہ رہا۔ جب وہ سب مر گئے تھے تب رب نے مجھ سے کہا آج تمہیں آر شہر سے ہو کر موآب کے علاقے میں سے گزرنا ہے، پھر تم امونیوں کے علاقے تک پہنچو گے۔ ان کی بھی مخالفت نہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ جنگ چھیڑنا، کیونکہ میں ان کے ملک کا کوئی بھی حصہ تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے یہ ملک لوط کی اولاد کو دیا ہے۔ حقیقت میں امونیوں کا ملک بھی رفایوں کا ملک بھی سمجھا جاتا تھا جو قدیم زمانے میں وہاں آباد تھے۔ امونی انہیں زمزمی کہتے تھے اور وہ دیو قامت تھے، طاقتور اور تعداد میں زیادہ۔ وہ انا کی اولاد جیسے دراز قد تھے۔ جب امونی ملک میں آئے تو رب نے رفایوں کو ان کے آگے آگے تباہ کر دیا، چنانچہ امونی بڑھتے بڑھتے انہیں نکالتے گئے اور ان کی جگہ آباد ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح رب نے ایسو کی اولاد کے آگے آگے حوریوں کو تباہ کر دیا تھا جب وہ سعیر کے ملک میں آئے تھے۔ وہاں بھی وہ بڑھتے بڑھتے حوریوں کو نکالتے گئے اور ان کی جگہ آباد ہوئے۔ اسی طرح ایک اور قدیم قوم بنائے میں ایوی کو بھی اس کے ملک سے نکالا گیا۔ ایوی غزہ تک آباد تھے، لیکن جب کفتور یعنی کریتے سے آئے تو انہوں نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ سہون بادشاہ سے جنگ۔ رب نے موسیٰ سے کہا اب جا کر وادی ارنون کو عبور کرو۔ یوں سمجھو کہ میں حزبون کے اموری بادشاہ سہون کو اس کے ملک سمیت تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ڈھونڈو۔ اسی دن سے میں تمام قوموں میں تمہارے بارے میں دہشت اور خوف پیدا کروں گا۔ وہ تمہاری خبر سن کر خوف کے مارے تھر تھرائیں گی اور کانپیں گی۔ میں نے دشت قدیمات سے حزبون کے بادشاہ سہون کے پاس قاصد بھیجے۔ میرا پیغام نفرت اور مخالفت سے خالی تھا۔ وہ یہ تھا ہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دیں، ہم شاہراہ پر ہی رہیں گے اور اس سے نہ بائیں نہ دائیں طرف ہٹیں گے۔ ہم کھانے اور پینے کی تمام ضروریات کے لیے مناسب پیسے دیں گے۔ ہمیں پیدل اپنے ملک میں سے گزرنے دیں، جس طرح سعیر کے باشندوں ایسو کی اولاد اور آر کے رہنے والے موآبیوں نے ہمیں گزرنے دیا، کیونکہ ہماری منزل دریا یردن کے مغرب میں ہے، وہ ملک جو رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے۔ لیکن حزبون کے بادشاہ سہون نے ہمیں گزرنے نہ دیا، کیونکہ رب تمہارے خدا نے اسے بے لچک اور ہماری بات سے انکار کرنے پر آمادہ کر دیا تھا تاکہ سہون ہمارے قابو میں آ جائے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ رب نے مجھ سے کہا یوں سمجھ لے کہ میں سہون اور اس کے ملک کو تیرے حوالے کرنے لگا ہوں، اب نکل کر اس پر قبضہ کرنا شروع کرو۔
جب سیون اپنی ساری فوج لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے یحز آیا تو رب ہمارے خدا نے ہمیں پوری فتح بخشی۔ ہم نے سیون، اس کے بیٹوں اور پوری قوم کو شکست دی۔ اس وقت ہم نے اس کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا، کوئی بھی نہ بچا۔ ہم نے صرف مویشی اور شہروں کو لوٹا ہوا مال اپنے لیے بچائے رکھا۔ وادی ارنون کے کنارے پر واقع ارو ایر سے لے کر جلعاد تک ہر شہر کو شکست ماننی پڑی۔ اس میں وہ شہر بھی شامل تھا جو وادی ارنون میں تھا۔ رب ہمارے خدا نے ان سب کو ہمارے حوالے کر دیا، لیکن تم نے امونیوں کا ملک چھوڑ دیا اور نہ دریائے یبوک کے ارد گرد کے علاقے، نہ اس کے پہاڑی علاقے کے شہروں کو چھیڑا، کیونکہ رب ہمارے خدا نے ایسا کرنے سے تمہیں منع کیا تھا۔